الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت نسوة في المدينة تراود فتاها قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے سورہ یوسف کے 3 رکوع آپ حضرات کے سامنے رکھے تھے۔ پہلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کے خواب کو بیان کیا، اور یوسف علیہ السلام سے یہ بات حضرت یعقوب نے کہی کہ اللہ آپ پر اپنی نعمت کا اتمام کرے گا، نعمت مکمل کرے گا۔ پھر دوسرے رکوع کے اندر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، کیونکہ ان کو یوسف علیہ السلام سے حسد ہو گیا تھا کہ باپ ہمیں کم چاہتا ہے، یوسف کو زیادہ چاہتا ہے۔ اور پھر تیسرے رکوع کے اندر یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچنا، اور پھر وہاں کی مصر کی ملکہ زلیخا کا خریدنا، اور پھر یوسف علیہ السلام کا جوان ہونا، ملکہ کا یوسف علیہ السلام کو دعوت نظارہ دینا کہ ہی تلک آ جاؤ، اور قرآن کی دوسری جو قرات ہے اس میں ہی تلک، اور بعض قراتوں میں ہی تلک، ہی تلک، ہی تلک، یہ تینوں چیزیں آئی ہے۔ تو اس کا دعوت نظارہ دینا، یوسف علیہ السلام کا بچنا، اور پھر آخر میں یہ بات کہی گئی کہ یہ جو واقعہ ہے یہیں ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام غلطی پر نہ تھے، بلکہ جو ملکہ تھی، زلیخا تھی، وہ غلطی پر تھی، اور بادشاہ نے اس کو تنبیہ کر دی۔ اور پھر آگے بات چونکہ نکل ہی جاتی ہے، بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ خود نے اپنی سہیلیوں کو بتایا کہ میں نے اسی طرح اس کنانی غلام کو پھنسانے کی کوشش کی، لیکن یہ میرے چنگل میں نہ پھنس سکا۔ تو عورتوں نے آپس میں ذکر کیا، قرآن کہتا ہے وقالت نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاہا قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین، کہ شہر کی عورتوں نے یہ بات پھیلائی اور اس بات کا ذکر کیا کہ ہماری ملکہ بھی کیسی بدذوق ہے، اگر کسی کو چاہنا تھا تو شہزادے کو چاہتی، لیکن غلام کو چاہ بیٹھی ہے، غلام پر اپنا دل دے بیٹھی ہے، قد شغفها حبا، غلام سے محبت کر بیٹھی ہے، اس کو اپنا دل دے بیٹھی ہے، محبوب بنا بیٹھی ہے۔ انا لنراها فی ضلال مبین، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی غلطی پر ہے، بھول پر ہے کہ غلام کو اپنا دل دے بیٹھی ہے۔ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا، کہ جب زلیخا نے ان عورتوں کا مکر سنا، ان کی کئی ہوئی باتیں، تانے سنے، چونکہ عورتیں مکر میں بڑی ماہر ہوا کرتی ہیں، مکر کے معاملے میں کیا کہنے، تو جب ان کے مکر کو، ان کی تانا تشنی کو سنا، ارسلت الیہن، ان کو بلاوا بھیجا، واعتدت لہن متکئا، اور ان کے لیے دعوت کا انتظام کیا، متکئ، اس کا ترجمہ مفسرین نے یوں بھی کیا ہے
کہ تکیے لگا کے ان کے بیٹھنے کے لیے جگہ ہموار کی اور ان کو بٹھایا، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو عیش پسند بڑے لوگ، شاہی لوگ ہوا کرتے تھے، وہ ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے اور کھانا کھاتے تھے۔ نبی نے اس چیز سے منع کیا کہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے۔ اور وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں چھری پکڑا دی اور پھل رکھ دیے، اور بعض لکھتے ہیں کہ گوشت کو چھریوں سے کاٹ کے کھایا کرتے تھے، بھنے ہوئے گوشت کو گوشت رکھ دیا اور پھل رکھ دیے، اور پھر جب سب بیٹھ گئی دعوت کھانے کے لیے، مادہ پرست جنس اکٹھی ہو گئی، تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، اللہ نے حسن دیا تھا ابن یعقوب کو کہ جن کے چہرے کی دمک کے آگے سورج بھی سرنگو نظر آئے، چاند بھی شرماتا ہوا نظر آئے۔ وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، محبوبم ذرا باہر آئیے۔ یعقوب علیہ السلام کے بے داغ بیٹے یوسف علیہ السلام خلوت سے جلوت کی طرف آئے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، جب دیکھا یوسف علیہ السلام کے حسن کو تو دیکھتی کی رہ گئی، حق کا بکا رہ گئی۔ اور بعض مفسرین اکبرنا کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ان کے ہیز اسٹارٹ ہو گیا، ہیز چل پڑا، کیونکہ عربی کا ایک محاورہ ہے اکبرت امراتی، کہ جب عورت جوان ہو جاتی ہے تو اس کو یوں کہتے ہیں۔ تو وہ بعض مفسرین، بعض علماء لکھتے ہیں کہ ان کے ہیز چالو ہو گیا، اس طرح وہ حق کا بکا رہ گئی۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور ہاتھوں کو کاٹ ڈالا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور ہاتھ کٹنے لگے، اور قسمیں کھا کر کہتی قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہے، ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، یہ تو بہت بڑا نوری معلوم ہوتا ہے، ہم تو سمجھ رہی تھی کہ کوئی انسان ہوگا، یہ تو نوری ہے۔ اور ایک اور بات کہہ دوں، مادے کی جنس نے جب بھی نبوت کے نور کو، نبوت کے حسن کو دیکھا ہے، پہلے بھی، صدیوں پہلے بھی اور آج بھی، ما ہذا بشرا، اس کو بشر کیسے کہیں، ان ہذا الا ملک کریم، یہ تو نوری ہے۔ اور آج بھی نبی کو نور وہی مانتے ہیں جو مادہ پرست ہے، فاتحہ علی الطعام والے۔ کھانا آ گیا، بہت ساری قسمیں آ گئی، کہتے ہیں کھڑے ہو جائیے، درود پڑھیے، نبی بھی حاضر، نور ہے نا، نبی یہاں حاضر ہے۔ حالانکہ نہ نبی ہوتے ہیں، نہ کوئی فرشتہ ہوتا ہے، وہ حلوہ ہوتا ہے مول صاحب کے کھانے کے لیے، وہ چیزیں ہوتی ہیں، بس کھڑے کر دیتے ہیں۔ تو پیٹ کی جنس آج بھی کہتی ہے، اس زمانے میں بھی کہا تھا ما ھذا بشرا، یہ انسان، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو فرشتہ ہے۔ کسی نے کہا کسی کے آنے سے سانکی کہ ایسے ہوش اڑے، کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ کسی کے آنے سے سانکی کے ایسے ہوش اڑے، شراب سیخ پر ڈالی کباب شیشے میں۔ اور یہاں بھی یہی ہوا، ہاتھوں سے وہ کاٹنے تھے تو پھل، اور کاٹ بیٹھی اپنے ہاتھوں کو۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ بعض تو وہیں پہ مر گئی، اپنے ہاتھوں کو پورا کاٹ دیا تھا اور احساس تک نہیں ہوا۔ اور زلیخا دکھانا چاہتی تھی کہ تم جس کے بارے میں کہتے ہو کہ دل دے بیٹھی، دیکھو تو صحیح، میں دکھاتی ہوں، پھر تم سنبھل کے دکھاؤ۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ۔ اب وہ سب مل کے یوسف علیہ السلام کو پھنسانے لگی ہے، یوسف علیہ السلام کو مائل کرنے لگی ہے، اور دعوت نظارہ، کھلی دعوت،
تو زلیخا دے رہی ہے، لیکن اشاروں میں وہ بھی دعوتیں دے رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ ان سے بچنا میرے لیے مشکل ہے، کیونکہ میرا نفس بھی ادھر ہو جائے گا اور میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ اور وہ کیا کہتی ہے؟ زلیخا اس سے کہہ دو میری بات مان لے، اگر نہیں مانے گا لَيُسْجَنَنَّ، اس کو میں قید خانے میں بند کر دوں گی، اس کو احساس ہو جائے گا۔ اور یوسف کیا کہتے ہیں؟ قال رب السجن احب الی، اے اللہ اس سے تو مجھے قید خانہ ہی اچھا لگتا، کیوں؟ یدعوننی الی، یہ جو مجھے دعوت دیتی ہے، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّی کَیْدَہُنَّ، میں بھی اس طرف مائل ہو جاؤں گا، میرا بھی نفس مجھے اس طرف لے جائے گا۔ نبی معصوم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، وہ کس لیے؟ ہمارے لیے۔ یہ قرآن جو ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ گناہوں کے موقعوں سے بھی انسان بچے، اور وہ معصوم ہوتے ہوئے بھی گناہوں کے موقعوں سے بچتے۔ الیہن واکم من الجاہلین، میں بھی بے عقل لوگوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ مفسرین لکھتے ہیں انسان جاننے کے باوجود گناہ کرتا ہے، یہ اس کا گناہ کرنا یہ جہالت پر مبنی ہے۔ اس لیے جب بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ میں جہالت کی وجہ سے فلاں فلاں برا کام کر بیٹھا، اللہ میں فلاں گناہ کر بیٹھا، پیارے رب میری جہالت تھی، میں نے اپنی جہالت کی وجہ سے کیا ہے، ربا مجھے معاف کر دے، یہ کہنا چاہیے۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم، پس اللہ نے سن لی یوسف علیہ السلام کی بات، اور اللہ رب العزت خوب سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ انه هو السميع العليم، یہاں پہ ایک اور نقطہ لکھا مفسرین نے، وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی مصیبت نہیں مانگنی چاہیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی سے پوچھا کیا مانگو؟ نبی نے کہا عافیت مانگو۔ دوسری بار پوچھا کیا مانگو؟ کہا کہ دنیا میں اور آخرت میں اللہ سے عافیت مانگو۔ اور بعض لکھتے ہیں کہ اگر یوسف علیہ السلام یہ دعا نہیں کرتے کہ اللہ مجھے قید ہی اچھی لگتی ہے، مجھے جیل میں بھیج دیجئے، تو اللہ رب العزت اور کوئی طریقہ اپنا دیتے، جیل میں نہ بھیجتے، لیکن ان نے مانگا، اللہ رب العزت نے عطا کر دیا۔ اس لیے کبھی کبھی لوگ غصے میں ہو جاتے، اس سے تو اچھا ہے مر جانا، اس سے تو اچھا ہے یہ ہو جانا، کبھی کبھی ایسے جملے نکل جاتے ہیں، حالانکہ ایسے جملے کبھی نہیں نکالنے چاہیے۔ اور دوسری بات اور بھی، اس سے ایک بات اور معلوم ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی بات پر اپنے جانوروں کو، اپنی اولاد کو کوسنا بھی نہیں چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا کوسنا ایسے وقت میں ہو جب کہ مقبولیت کا وقت ہو، وہ قبول ہو جائے۔ کبھی اللہ سے مانگنا نہیں چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، اس نے کہا کہ اللہ آپ نے یوسف کو آزمایا، یونس کو آزمایا علیہ السلام، اور مجھے بھی آزما، میں بھی تیرا ولی ہوں، میں بھی تیرا دوست ہوں، مجھے بھی آزما۔ اللہ رب العزت نے اس کی پیشاب بند کر دی۔ اب پیشاب کی تھیلی بھر گئی، مسانہ بھر گئے، اب پیشاب نہیں نکلتا ہے۔ اب وہ گلی کے بچوں کو اکٹھا کرتا ہے کہ بیٹے آؤ آؤ آؤ، اپنے جھوٹے چچا کے لیے دعا کرو، میں نے جھوٹ بولا تھا، میں برداشت نہیں کر پاتا، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کی پیشاب کو کھولا۔ تو کبھی بھی اللہ سے مانگنا نہیں چاہیے۔ اور بعض لوگوں کا دعا کرنے کا انداز بھی عجیب ہوتا ہے۔ اس پر ایک اور واقعہ یاد آیا، ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا الیاس غالباً یا ادریس۔ تو وہ بیمار ہو گیا، کافی دنوں تک بیمار ہوا۔ کہنے لگا کہ اللہ، فرشتوں نے آپ تک جو خبر پہنچائی ہے، میں وہ آپ کا نبی نہیں ہوں جس پر آپ نے آزمائش ڈال دی، میں تو ایک عام سا بندہ ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ رب العزت کو رحم آ گیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے، کبھی مصیبت اور کبھی امتحان کی دعا نہیں مانگنی چاہیے۔
اور پھر آگے بادشاہ کے لوگوں نے جب یہ دیکھا، ہاتھوں کا کاٹنا، پیچھے کی نشانیاں سب دیکھنے کے بعد ان نے طے یہی کیا کہ چند دنوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا جائے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اصل میں کیا بادشاہ کے ہاتھ میں نہیں تھی، سب کچھ وہ زلیخا کے ہاتھ میں تھا، وہ بادشاہ اس کا غلام تھا۔ بادشاہ سے کہا کہ اب میری بدنامی ہو رہی ہے، لوگ مجھے تانا دے رہے ہیں، کیونکہ یوسف سے جو بھی پوچھتا یوسف سیدھا کہہ دیتے مجھے اس نے دعوت دی لیکن میں نے اسے منع کر دیا، اس کو قید خانے میں بند کر دو، لوگوں کے منہ بند ہو جائیں گے۔ اور یہی کیا گیا۔ اور جب یوسف علیہ السلام قید خانے میں گئے، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اس کے ساتھ دو نوجوان اور بھی جیل خانے میں گئے۔ وہ دو، ایک باورچی تھا ریان بن ولید بادشاہ کا، اور ایک ساقی تھا پانی پلانے والا۔ اصل میں کیا ہے، ساقی نے تو منع کر دیا کہ میں بادشاہ کو زہر نہیں دوں گا، اور وہ باورچی جو تھا وہ لالچ میں آ گیا، اس نے رشوت لے کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ اور جب بادشاہ کے سامنے گئے، بات کھلی تو اس نے، باورچی نے کہا اس نے بھی پانی میں بھی ملایا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اپنا پانی پیو، اس نے پانی پیا، اس کے تو کچھ نہیں ہوا۔ اور اس سے کہا کھانا کھاؤ، اس نے منع کر دیا کھانا کھانے سے، یہ جانتا تھا زہر ہے۔ جانور کو ڈالا گیا، جانور مر گیا، بادشاہ نے دونوں کو جیل میں بھیج دیا۔ اب یہ جیل میں جو گئے، انہوں نے خواب دیکھا، اور بعض کہتے ہیں خواب نہیں دیکھا، ایسے ہی یوسف علیہ السلام کو آزمانے کے لیے پوچھ لیا۔ قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه نبئنا بتاویلہ انا نراک من المحسنین۔ ایک کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا، میں انگور کو نچوڑتا ہوں اور اس سے شراب بناتا ہوں اور مالک کو پلاتا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں خواب دیکھتا ہوں میرے سر پہ خبزن، روٹیوں کی ٹوکری رکھی ہوئی ہے، اور پرندے آتے ہیں اس میں سے روٹیاں اٹھا اٹھا کر لے جاتے ہیں اور کھاتے ہیں، اس کی ہمیں تعویل بتائیے۔ انا نراک من المحسنین، ہم نے آپ کو دیکھا ہے احسان کرنے والا، ہم نے آپ کو دیکھا ہے عبادت کرنے والا، ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ جیل خانے میں لوگوں کی حمایت کرتے ہیں، لوگوں کی کفالت کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے فرمایا قال لا یأتیکما طعام، کہ میں خواب کی تعبیر بتا دوں گا اس وقت سے پہلے جب تک ہمارا کھانا آ جائے، لیکن ذالک مما علمنی ربی، یہ میرے رب نے مجھے علم دیا ہے، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اللہ کا کھاتے ہیں، اللہ پر ایمان نہیں لاتے، وبالآخرۃ ہم، اور آخرت پر قیامت پر ایمان نہیں لاتے، ہم کافرون، وہ کافروں میں سے ہیں، میں ان میں سے نہیں ہوں۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم، میں اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہ السلام کی دین پر ہوں۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اور اللہ کے سوا اللہ کی ذات میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا ہوں۔ ذالک من فضل اللہ علی الناس، یہ میں علینا و علی الناس، میرے پر اور لوگوں پر اللہ کا فضل ہے، لیکن بہت سارے لوگ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، بہت سارے لوگ اللہ کے فضل کو نہیں جانتے ہیں، اللہ کے کرم کو نہیں جانتے ہیں۔ اے میرے جیل کے رفیقو، یا صاحب السجن، اے جیل کے رفیقو، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا بہت سارے ارباب متفرقون، بہت سارے بتوں کی پوجا کرنے سے بہتر تو یہ کہ ایک اللہ کی پوجا کی جائے۔ دائی جو ہوتا ہے اس کی ایک صفت ہوتی ہے، ہر موقع پر اللہ کی توحید اپنی دعوت پہلے رکھتا ہے۔ یہاں کہا کہ میں خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں کھانا آنے سے پہلے پہلے، اللہ نے مجھے یہ علم دیا ہے،
لیکن پھر ان سے گفتگو کی توحید کے بارے میں کہ کئی بتوں کی پوجا کرنا اچھا ہے یا اس سے اچھا یہ ہے کہ ایک واحد القہار کی پوجا کی جائے، ایک اللہ کی پوجا کی جائے۔ تو پہلے یہ چیز بتائی، پھر آگے بھی اللہ کی توحید بتائی، اور پھر اس کے بعد خواب کی تعبیر بتائی۔ اس میں حکمت میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام اور تمام انبیاء کا طرز یہ تھا کہ کوئی بندہ آیا ہے تو وہ اللہ کی توحید لے کر جائے، اور دائی، کیونکہ ہم پوری امت جو ہے دائی ہے، ہمارا بھی یہی فریضہ بنتا ہے کہ ہر بندے کے سامنے اللہ رب جب ہمیں موقع ملے اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، ایمان کے بول اس کے سامنے پیش کریں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ تمام کو عمل کی توفیق دے اور قرآن سے محبت عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔